بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے اندر موجودہ پولیٹکس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سمجھتے اس بات کو ہیں کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔ سیاست تو بہت ہوتی ہے ملک میں، ہم تو جب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم عموماً اسے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سیاست نہ کرو، یعنی کہ ہم سیاست کو بنیادی طور پر دھوکہ اور فراڈ کا نام دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ سیاست کیا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرنا چاہوں گا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے وہ اپنی اپنی امت کی سیاست کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اگر اپنی امت کی سیاست کرتے تھے تو ناظرین نبیوں کی سیاست کیا تھی؟ ہم تو اپنے معاشرے میں سیاست کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ہمارا عوام یا ہمارے لوگ تو جو جتنا بڑا کرمنل ہوگا اسے اتنا بڑا سیاستدان کہیں گے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ پیغمبر سیاست کرتے تھے، آخر وجہ اور سبب کیا ہے؟ سو ناظرین، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کے مقدس ترین پیشے کو اتنا پراگندہ کر دیا، تعفن زدہ کر دیا، بدبودار کر دیا، اور اس مقدس ترین پیشے کو اتنا بدنام کر دیا کہ آج ہمارا عام آدمی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا عام شخص سیاست کی بات نہیں سننا چاہتا۔ لوگ سیاست سے متنفر دکھائی دیتے ہیں، دور دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں ان الفاظ میں کروں گا کہ سیاست غلط کام نہیں ہے ناظرین، سیاست تربیت کا نام ہے۔ سیاست کسی بھی معاشرے کی تعلیم و تربیت کہلاتی ہے، معاشرے کی تبدیلی کا باعث سیاست ہوا کرتی ہے۔ سیاست عوام الناس کے نچلے طبقے سے لے کے حکمرانوں تک کی اصلاح کو سیاست کہتے ہیں، اور یہی سیاست تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کی سیاست کرتے تھے، اور میں محمد الرسول اللہ اپنی امت کی سیاست کروں گا۔ سو سیاست کو ہمیشہ اس اینگل سے دیکھیں کہ سیاست کا مطلب قوموں کی، معاشروں کی، سوسائٹیوں کی تربیت سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب عوام الناس کی خدمت سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، لوگوں کی مالی اور اخلاقی مدد کرنا، پسے ہوئے طبقات کو کھڑا کرنا۔ یہی سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ سے کی تھی۔ عوام الناس کے طبقات کو کھڑا کرنے کی سیاست، لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی سیاست، لوگوں کو غلامیوں سے نکال کر ایک آزاد معاشرہ بنانے کی سیاست۔ سو سیاست غلط نہیں ہے ناظرین۔ کبھی بھی آپ سیاست جیسے پیشے کو، جو بڑا مقدس پیشہ ہے، آپ اس کو غلط نہ کہیں۔ ہاں البتہ موجودہ سیاستدانوں کے کردار نے، موجودہ سیاستدانوں کے حالات نے، موجودہ سیاستدانوں کی جو اس وقت ملک کے اندر تباہ کاریاں ہیں، انہوں نے اس سیاسی مقدس ترین پیشے کو اتنا تعفن زدہ کر دیا کہ ہم سیاست کا نام نہیں سنتے۔ سو آج صرف ایک بات میں عرض کروں گا، پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا، جو نفرتوں کی سیاست کی گئی، جو ایک دوسرے کے دست و گریبان لوگوں کو کھڑا کیا گیا، جو نفرتوں کے بیج بو کر بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے، بھائی کو اپنے بھائی کے سامنے کھڑا کیا گیا، یہ سیاست نہیں تھی۔ یہ سیاست ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، یہ سیاست ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ سو یہ سیاست نہیں ہے۔ آئیں سیاست کو سمجھیں۔ عوام کی خدمت کے لیے جو بھی نمائندہ کھڑا ہو جائے وہ سیاستدان ہے، عوام کی تربیت کے لیے جو بھی شخص کردار ادا کرے وہ بہترین سیاستدان ہے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی شخص اپنا کردار ادا کرے وہ لازمی نہیں اسمبلی کا ممبر ہو،
اس کے پاس کوئی بہت بڑی وزارت تو یہ کوئی جو بھی عوام کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن یہ سیاست ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سیاست کو سیاست الشرعیہ کہتے ہیں کہ آپ شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر عوام الناس کی خدمت کے ساتھ یہ سیاست کریں، اور اسی سیاست کو ہم انشاءاللہ الرحمن ایک مقدس سیاست سمجھتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور دلچسپ ٹاپک ہے، اور اگلے انشاءاللہ ویلاگز میں یہ اور زیادہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت بہت شکریہ۔